السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے، کیونکہ خانقاہوں میں یہ جو محفل ہے یہ ایمان کی تجدید کی اس لیے ہے کہ اعمال کی تجدید تو ہر جگہ ہو رہی، لیکن ایمان کی تجدید بہت مختصر مقامات پہ ہو رہی، اور ایمان کے تعلق سے یعنی کیا ایمان ہے کیا ہم کو وہ نہیں معلوم۔ اور فی زمانہ جو ہے ظاہر پہ محنت ہو رہی، یعنی اسلام پہ محنت ہو رہی، جیسا بھی مولا مثال دے کے فرمائے کہ ہر کوئی ایک ایک چیز کو لے لیا کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ کوئی نماز کو لے لیا یہ دین ہے سمجھ رہا، کوئی روزے کو لے لیا یہ دین ہے سمجھ رہا، کوئی زکوٰۃ کو لے لیا یہ دین ہے سمجھ رہا، کوئی حج بول رہا یہ دین ہے، کوئی نیک عمل کرنا دین ہے، قرآن کی تلاوت کرنا دین ہے۔ بے شک یہ تمام کے تمام چیزیں دین میں شامل ہے، لیکن دین یہ نہیں ہے، نہیں دین یہ نہیں ہے۔ مثال بھی بہت اچھی دی الحمدللہ، اللہ والوں کی مثال ہے وہ۔ کوئی سائیکل کا ایک ہینڈل اٹھا کے بول رہا کہ یہ سائیکل ہے تو ہم مانتے نہیں مانتے۔ کوئی سائیکل کا ہینڈل اٹھا کے بول رہا یہ سائیکل ہے تو ہم مانتے نہیں مانتے۔ کوئی سائیکل کا ٹائر اٹھا کے بول رہا یہ سائیکل ہے وہ تو مانتے نہیں مانتے، لیکن دین میں مان لے رہے ہیں، دین میں نماز یہی دین ہے بول تو مان لے رہے ہیں نہیں، کیونکہ دین سمجھے ہی نا۔ سائیکل جو نہیں دیکھا سو آج سائیکل کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ٹائر کو اگر بول دیا اس کو یہ سائیکل ہے بولتے نا ہاں یہی سائیکل ہے سمجھتا ہوں۔ اب دین کیا ہے اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے، تو جو بولا نماز کو دین تو ہم نماز کو دین سمجھ رہے ہیں۔ نماز دین ہے ہی نہیں۔ حدیث جبریل سے ثابت، جو ابھی مولا تفصیل سے حدیث جبریل ہمارے سامنے یعنی رکھیے۔ اب کوئی اگر لاگے پورے پارٹ سائیکل کے، جو سائیکل کے پارٹ سے واقف ہے، لاگے پورے پارٹس لاگے ایک ٹوکری میں بھر کے بتا کے بولیں کہ چلو بھائی پورے پارٹس لا لیا، اب یہ سائیکل ہے وہ تو مانتے نہیں مانتے۔ یہ بھی سائیکل نہیں ہے۔ سائیکل کب ہوتی؟ ہر پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونا، ٹائر کی جگہ ٹائر ہے نا، سیٹ کی جگہ سیٹ ہے نا، ہینڈل کی جگہ ہینڈل ہے نا، پھر اس کے بعد چلنے کے قابل ہے جانا ہونے، تو جب دیکھے تو بول سکتے کہ یہ سائیکل ہے مکمل۔ تو ہم کو دین کیا ہے، ہم یعنی نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، نیک عمل، جو نیک عمل دکھائے دین ہے سمجھ رہے ہیں۔ نیک عمل بھی دنیا ہے، نماز بھی دنیا ہے، روزہ بھی دنیا ہے، زکوٰۃ بھی دنیا ہے، حج بھی دنیا ہے۔ کب؟ منشاء حق کے خلاف ہے تو۔ اگر منشاء حق کے خلاف ہے تو نماز بھی دنیا ہے، منشاء حق کے خلاف ہے تو روزہ بھی دنیا ہے، منشاء حق کے خلاف ہے تو کیا زکوٰۃ بھی دنیا ہے، منشاء حق کے خلاف ہے تو کیا ہے یعنی حج بھی دنیا ہے۔ ہر عمل میں منشاء حق رہنا، کیا ہے منشاء کا، اللہ کا منشاء کیا ہے اس میں، تو منشاء ہمارے کو ایمان میں معلوم ہوتا نہیں، منشاء ایمان میں معلوم ہوتا، معلوم ہونے کے بعد میں جب احسان میں آتا تو جب وہ عبادت کرتا ہے، جب نماز پڑھتا اصل حقیقی نماز۔ آج کل جو ہے نا ایک زمانہ تھا، جیسے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، یا پیرانے یعنی خواجہ غریب النواز کا زمانہ تھا، جتنے بھی اللہ والے گزرے تمام کا ایک زمانہ تھا۔ یہاں پر کیا ہوتا، ٹیم ورک کام ہوتا تھا، ٹیم ورک۔ آج کل ٹیم ورک کام نہیں ہو رہا، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ علماء ظواہر بھی یعنی جو کام کر رہے ہیں یہی دین ہے بول رہے ہیں علماء ظواہر۔ پر وجے واڑہ میں ایک پروگرام ہوا، اس میں عالم دین بھی آئے تھے، علم ظواہر بھی آئے تھے، اللہ والے بھی تھے۔ وہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی، ہمیں جیسا کہ جنگل جو رہتا نا، جنگل میں جو لکڑیاں کاٹنے والے ہوتے، جنگل میں جو جھاڑ ہوتے، مثال جیسے کہ کارپینٹر کی دکان ہے، کارپینٹر کی دکان میں جتنے بھی لکڑیاں ہیں، جتنے بھی
چاپس لے کے آتا انہیں جتنے بھی یعنی میٹیریلس لے کے آتا لکڑی کا، ساگوان کی لکڑی، نیم کی لکڑی، ببول کی لکڑی، جو بھی لکڑیاں جتنے بھی اس کے پاس میٹیریلس ہے وہ کارپینٹر خود جنگل کو جا کے کاٹ کے لاتا. کارپینٹر خریدتا جا کے، انہیں جا کے جنگل میں جا کے جھاڑا کاٹنا اس کا کام نہیں ہے. جھاڑا کاٹنے والے الگ رہتے، وہ ایک ٹیم ہے جھاڑا کاٹنے والے کی. وہ جھاڑا کاٹ کے کیا کرتے، جھاڑا کاٹنے والے جو کٹنگ کرنے والے تھے جھاڑوں کو، لوگ کٹنگ کر کے کیا کرتے، لا کے بازار میں کارپینٹر کو بیچتے ہیں لوگ. تو کارپینٹر کیا کرتا اس کو فرنیچر بناتا، اس کو فرنیچر بناتا تو لکڑی کمال کو پہنچتی. تو اسی طرح یہ جو علم یعنی عالم دین جو ہے نا، جو علماء ظواہر جو ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی جیسا کہ جمعے کے خطابات ہے یا عام جلسوں میں جو خطابات ہے، یہ تمام خطابات میں جو یہ لوگ جو مولا کی بات رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ نہیں انسان جو ہے نا دنیا سے کٹ جانا، کٹ کے دین کی طرف بڑھنا ہونے نہیں. دین کی طرف بڑھنے کے بعد میں بھی انہیں دیندار نہیں ہوتا انہیں. جس طرح جھاڑ کٹنے کے بعد میں فرنیچر نہیں بولتے اس کو. جھاڑ کاٹنے والا جنگل سے جھاڑ کاٹ ڈالتا انہیں، یعنی جنگل سے جدا کر دیتا اس کو، جدا کر کے دکان تک پہنچا دیتا، اس کا کام ہو گیا ختم. اب انہیں فرنیچر نہیں بناتا، انہیں کاریگر رہتا تو انہیں جھاڑ کر کے کاٹ لیتے پڑتا تھا جنگل میں. نہیں سٹی میں رہ کے انہیں کہا بہترین فرنیچر بنا کے اچھے پیسے کماتا تھا انہیں. نہیں تو اسی طرح علماء اکرام جو ہے نا، علماء ظواہر جو ہے نا، کیا تھا ان کا کام علماء ظواہر کا، کہ یعنی بندوں اللہ کے بندوں کو دنیا سے کٹ کر کے اولیاء اللہ کے بارگاہ میں لا کے چھوڑتے تھے لوگ. نہیں دنیا سے توڑا دیتے تھے، توڑانے کے بعد میں بھی انہیں دیندار نہیں بنتا. لکڑا جب کٹ کے آتا جنگل سے تو بھی انہیں فرنیچر کہلاتا. کٹ گیا جنگل سے تو علماء اکرام کے جو شعلہ بیانات تھے نا، وہ شعلہ بیانات سے کیا ہونا، دنیا کی محبت دل سے کم ہونا. کم ہونے کے بعد میں بھی کیا ہوتا، ہمارے کو دیندار بنتے ہیں. ہم دنیا کی محبت کم ہو گئی تو اکثر لوگ دیکھو عمل کی تبلیغ کریں نہیں کریں، آؤ یہ بھائی نماز پڑھیں گے، آئیے بھائی نماز پڑھیں گے. جنگل کی لکڑی کٹ کے پھر جنگل میں رکھ دے رہے، پھر اس کو کارخانے پہ نہیں لا رہے. دنیا کی محبت دل میں ہے، دنیا کی محبت دل میں ہے. بھی جنگل سے کٹ گئے لیکن پڑے ہوئے تو جنگل میں ہی ہے مردہ. کم سے کم جنگل میں تو بھی رہتا تو دنیا تو بھی ملتی تھی ہم لوگوں کو. جنگل میں اگر جھاڑ اگر جڑ سے جڑا ہوا رہتا تو کم از کم انہیں نہیں پلتا پھولتا تو رہتا تھا نا، کچھ تو فائدہ مند رہتا تھا انہیں. تو کیا کریں، دنیا کی مصروفیات سے چھڑا دے رہے ہیں. یہ دین کا کام ہے، میں دنیا سے چھڑا کے ان کو دین میں لگا دیا. پہلے وہ کاروبار میں تھے، تجارت میں تھے، مصروف تھے بہت، میں ان کو دوڑا کے میں ان کو نمازوں میں لگا دیا، روزوں میں لگا دیا، نیک عمل میں لگا دیا، سب لگا دیا، لیکن دیندار نہیں بنایا اس کو. اس کی مثال یہ ہے، جھاڑ کو یعنی زمین سے الگ کر دیے، الگ کر کے پھر جنگل میں رکھ دیا اس کو. ابھی اٹھانے کیا ہوگا، پہلے تو بھی اچھا تھا، اب تو انہیں اور سوکھ جا رہا. نماز بھی پڑھ رہا تو انہیں میں پہلے دنیا میں تھا، دنیا چھوڑ کے میں نماز پڑھوں گے، ظاہر دکھاوے کی نماز پڑھتا ہوں. لوگوں کو بھی دیکھو بولتے ہم نماز پڑھیں گے تو ہم دیکھ کے دوسرا نماز پڑھیں گا. ارے بھائی ہم نماز پڑھیں تو انہیں کیوں نماز پڑھیں گا؟ اللہ کا محتاج ہے نعوذ باللہ من ذالک، دوسرے کو نماز پڑھانے کا، ہم کو نماز پڑھانے کا سے. اللہ اگر اس کو نماز پڑھانا چاہ رہا تو پڑھاتا اس کو. نہیں ہم پڑھے تو انہیں بھی پڑھتا، ہمارے کو دیکھ کے بولتا نہیں. ہم پڑھے تو انہیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اللہ اگر پڑھا رہا اس کو تو پڑھاتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرا نا، اگر انہیں جنتی ہے تو انہیں جنت کی عمل کرتا، انہیں اگر دوزخی ہے تو دوزخ کی عمل کرتا. نہیں اللہ کو معلوم ہے پیدا ہونے سے پہلے انہیں جنتی ہے دوزخی، پھر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرا. کیوں پیدا کرا؟ اگر بغیر انہیں ہم کو نمود دیے کہ اگر دوزخ میں ڈال دیتا تو حجت کرتے تھے ہم، تو میرے کو پیدا کرنا تھا، میں تیرے نیک کام کرتا تھا، میں جنتی بن کے آتا تھا. وہ حجت پیدا یعنی حجت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا. تو اللہ کو معلوم تھا، ہم کو بھی معلوم ہے. کوئی وزن دار چیز کوئی بھی شے اگر ہم چھوڑے تو نیچے آتی بول کے ہم معلوم ہے، یقین ہے نا ہمارے کو. اوپر جاتی بول کے بول سکتے، کوئی نہیں بول سکتے. اسے اللہ کو بھی معلوم کہ انہیں پیدا ہونے کے اندر کیا کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرا حجت ختم کرنے کے لیے. اگر پیدا نہیں کرتا تو یہ جو ہے نا ہم جنتی ہے سمجھ رہی ہے، عمل کر کے جنتی ہے سمجھ رہے. تو یہ جتنے بھی جو ہے نا تو علماء اکرام جو ہے نا یہ جنگل سے کاٹنا ہے. علماء اکرام جو ہے نا، علماء ظواہر جو ہے نا جنگل سے جیسے کیا بولتے ہیں لکڑہارا بولتے نا کاٹنے والے کو، لکڑہارا جھاڑ کاٹ کے کارپینٹر کی دکان پہ لایا تو کارپینٹر کیا کرتا اس کو فرنیچر بناتا، اس کو کمال تک پہنچاتا اس کو. اگر جنگل لکڑہارا اگر جنگل میں اگر لکڑی کاٹ کے اگر جنگل میں رکھ دیا تو وہی سڑ کر کے خراب ہوا دیجیے لکڑی ہو نہیں. اسی طرح کیا ہو رہا، لوگ کیا کر رہے ہیں، آئیے نماز کی طرف آئیے، نماز کی طرف. نماز آخر کیوں پڑھنا بے نماز؟ نہیں جنگل میں جھاڑ کاٹ رہے ہیں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ وجہ ہونا جھاڑ کاٹنے کی. نہیں جب دنیا سے چھڑا رہے ہیں تو کیا وجہ نہ دنیا سے چھوڑنے کی، تاکہ انہیں یعنی دیندار بننا. انہیں دیندار کب بنتا، انہیں اسلام بھی ہونا، ایمان بھی ہونا، احسان بھی ہونا. مرتبہ احسان پہ آ گیا نا
یہ آخری عبادت ہے ہماری. تو اسلام سے کب ہوتا؟ اسلام میں کب آتا انہیں؟ وہ جنگل سے کٹ جانا انہیں نہیں، وہ جنگل سے کٹ جانا انہیں، کٹ کے لکڑہارا جنگل سے کاٹ کے کارپینٹر کی دکان پہ جانا. تو علماء اکرام یعنی علماء ظواہر جو ہے نا اللہ کے بندوں کو دنیا سے کٹا کے کیا کریں؟ ان لوگ بھی یہی دین ہے بول دے رہے ہیں. حالانکہ بیانات میں اکثر علماء اکرام کا دیکھو، ہم بیانات کئی وقت سنتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا. بیانات میں اکثر علماء اکرام علماء ظواہر بولتے نہیں بولتے، اکثر بیانات سنتے اولیاء اللہ کی ہم کو مائیت ہونا، اللہ کی ہم صحبت میں رہنا نہیں بولتے. لیکن کیوں بولتے ہیں وہ؟ کیونکہ یہاں سے صرف گٹا رہے ہیں، یہاں سے کیا کر طلب دلا رہے ہیں یہاں پہ خالی. یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ خالی علماء ظواہر صرف ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں نہیں. حقیقت میں پروڈکٹ کہاں رہتا ہے؟ وہ خانخواہوں میں رہتا ہے وہ پروڈکٹ نہیں. تو لکڑہار دنیا جو کاٹ رہا نا وہاں سے، یہ علماء اکرام کا کام ہے، علماء ظواہر کا کام ہے کہ دنیا سے کٹا دینا، کٹا کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں لا کے چھوڑنا بندوں کو. لیکن لا کے بندوں کو چھوڑ دینا یہی دین ہے بولتے رہے علماء اکرام. تو وہاں سے کٹ کے علماء اکرام جب خانخواہ میں لا کے چھوڑتے اللہ والوں کی بارگاہ میں، تو اللہ والے اس کو کیا کرتے نہیں؟ مومن بنا دیتے. مومن بنا دنیا سے کٹا تو نہیں مسلمان ہو گیا انہیں نہیں. دنیا سے کٹ کے اب دنیا بھی کر رہا پھر اللہ بھی ہونا برا، تو مشکل ہے وہ. دنیا اور مولا ایک ساتھ قلب میں نہیں آتے ہمارے. یا تو دنیا دل میں دنیا ہونا، یا پھر یا تو پھر مولا ہونا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہتی دل میں، یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا نہیں، دنیا سے کٹ جانا نہیں. تو اسی طرح اللہ والے کیا کرتے جب لاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، جب علماء اکرام اس زمانے میں جب علماء اکرام لا کے نہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جب اپنے اللہ کے بندوں کو دیتے تھے تو لوگ سنوارتے تھے اللہ والے نہیں. کیونکہ انبیاؤں کا کام کرتے تھے لوگ. کیا تھا انبیاؤں کا کام؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم نہیں. کیا کرتے تھے لوگ؟ تزکیہ کرتے تھے اپنے نفوس کا. تزکیہ نفس، یعنی نفس کو تزکیہ نفس کرتے تھے، تصفیہ خلق کرتے تھے، تجلی روح کرتے تھے. تو جب جا کے انہیں مقصد حیات کو پہنچتا تھا انہیں. تو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو یہی دین سمجھ رہے تھے. لیکن حدیث جبرائیل یہ ایسی حدیث ہے یہ کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور کوئی جتنے بھی فرقے ہیں نا، کوئی فرقے والا اس حدیث کا انکار نہیں کرتا. اولیاء اکرام جو ہے نا اس حدیث کو بیس بنائے، تصوف کی بنیاد بنائے، اس کو بنائے درویج بولتے ہیں اس کو. یہ حدیث کو حدیث جبرائیل ہے یہ، اس کو حدیث احسان بھی بولتے ہیں، اس کو حدیث قدسی بھی بولتے ہیں اس کو نہیں. تمام اولیاء کرام اور اس کا یہ حدیث کا مقام کیا ہے؟ یہ حدیث جبرائیل کا ام الحدیث ہے. جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے نا، ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، اسی طرح حدیث جبرائیل کو ام الحدیث کہتے ہیں. حدیث یعنی ام الحدیث سے ہم کو معلوم رہا کہ کامل دین کیا ہے نہیں. 3 مراتب کے مجموعے کا نام دین ہے. یعنی 3 مراتب جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو جب دین ہوتا ہے مکمل وہ نہیں. جب دین کیا ہے، کیا بتائے نبی کا، یعنی آپ جو حدیث جبرائیل ہمارے سامنے رکھیے تو اس سے کیا بات معلوم ہے ہمارے کو؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے. یہ ایک مرتبہ نبی کریم، میں بھی ایک مرتبہ بتایا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھڑمٹ میں تشریف فرماتے ہیں کہ اچانک ایک اجنبی شخص آتا ہے. وہ اجنبی اس وجہ رہتا ہے کہ وہ نہ مدینے کا تھا، نہ اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے. کیونکہ اس دور میں سفر جو ہے نا، ریگستان کا جو سفر ہوتا تھا، سفر جب کر کے انسان آتا تھا تو اس کے آنکھ پر پوری ریتی رہتی تھی نہیں، بالا بکھرے ہوئے رہتے تھے نہیں. لیکن اس کے وہ جو اجنبی شخص تھا اس کے اوپر ایسے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے نہیں. سفید لباس تھا، سیاہ بال تھے، نورانی چہرہ تھا نہیں، بالکل ایسا فریش ہو گیا ابھی آیا ایسا اجنبی. اس وجہ اجنبی فرمایا، اس میں حدیث شریف میں اجنبی کا ذکر ہے. ایک اجنبی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھڑمٹ میں تشریف فرماتے ہیں. ایک اجنبی شخص آتا ہے جو اجنبی اس لیے تھا کہ وہ مدینہ کا نہیں تھا اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک سے اپنے اتنا قریب آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک سے اپنے زانے لگا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے سلام عرض کیا. اس کے بعد فرمایا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور نماز قائم کر، روزہ ادا کر، حج ادا کر اور زکوٰۃ ادا کر. یعنی تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یعنی ارکان اسلام فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام ہے فرمائے. تو ساحل کیا فرمایا؟ ساحل کیا جواب دیتا ہے؟ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ. تو صحابہ کرام حیرت کرتے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ تو بے ادبی ہے نا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، پھر اس کے بعد میں بھی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ سچ فرمائیں. جب معلوم تھا تو پھر کیوں پوچھ رہا ہوں
کوئی اگر ہم کو معلوم تھی پہلے سے بات بالکل آپ صحیح بولے ہو تو بھائی آپ کو معلوم تھا تو کہیں پوچھے نہیں بولتے ہم. تو سائل جب سوال کرا کہ مل اسلام یا رسول اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسلام ہے. بولتا صدقت یا رسول اللہ برائے. تو صحابہ کرام حیرت کرے، سائل سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے کہ سچ ہے بول کے. پھر وہ سائل جو ہے نا دوسرا سوال کرتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے. پھر سائل صدقت یا رسول اللہ فرماتا. پھر صحابہ اکرام حیرت کرتے کہ سائل سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے، سچ فرمایا یا رسول اللہ فرمایا. پھر سائل تیسرا سوال کرتا ہے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. پھر سائل فرماتا ہے صدقت یا رسول اللہ. پھر صحابہ کرام حیرت کرتے کہ سائل سوال بھی کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر سائل 14 سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے، یہ نہیں فرماتے کہ میرے کو نہیں معلوم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے قیامت کب آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں رکھا، بتانا نہیں چاہ رہا اللہ تعالیٰ. تو ہم بھی کیوں بتائیں گے. اور جب سے دیکھ رہا ہوں میں سائل جو سوال کروں میں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یعنی اس کو بھی معلوم ہے میرے کو بھی معلوم ہے. تو فرماتے کہ اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے. میرے کو بھی معلوم تمہارے کو بھی معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں رکھنا چاہ رہا، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا ہوں. البتہ قیامت کے چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں کہ ننگے پیر اونٹ چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور لونڈی اپنے آنکھوں کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی. یہ دو نشانیاں بتائیں. تو پھر سائل صدقت یا رسول اللہ فرمایا، اس سے اٹھا پھر چلے گیا. تو صحابہ کرام بے چین تھے، آخر کون ہے یہ شخص، آخر نہ مدینہ کا تو نہیں ہے اور سفر کے بھی کوئی آسان نظر نہیں آ رہے. پھر آ کے ایسے سوالات کر کے کیا جیسا وہ شخص گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ لوگ عرض کیے یا رسول اللہ کون تھا یہ شخص. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ باہر بلا کے لاؤ. جب باہر نکلے پورے صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے باہر کوئی بھی نہیں تھے. جب واپس آئے تو جب پوچھے یا رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے. تو اتنی حدیث بولنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے حدیث بیان کرنے کا کہ کامل دین یہاں پر معلوم ہو رہا ہمارے کو. یہ حدیث کوئی فرقے کا آدمی، اس کو کوئی فرقے کے علماء اکرام نہ کوئی فرقے کا کوئی شخص کا حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. وہ حدیث پہ ہمارا یہاں پہ تعلیمات چل رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے افضل کرنے. یہ کامل دین ہے. یہ حدیث ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. یہاں پر دیکھو پہلے تو ادب ہے، صحابہ کرام اتنے ادب میں تھے کہ یا رسول اللہ دین ہے کیا پوچھنے سے کرے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کے دین پوچھنے لگایا. اس کے اندر بتایا بندوں کو کہ دیکھو یہ کامل دین ہے. ادب کا وہ عالم تھا صحابہ کرام کا کہ دین آخر ہے کیا. آیت میں تو ہے یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ تعالیٰ بھیجا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ دین حق دے کر، ہدایت اور دین حق دے کر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، تمام ادیان پر غالب ہو جائے. کوئی سائیکل کو دین بول رہا، سائیکل کے ہینڈل کو دین بول رہا نہیں، کوئی نماز کو دین بول رہا، کوئی روزے کو دین بول رہا، کوئی زکوٰۃ کو دین بول رہا، کوئی حج کو دین بول رہا. یہ تمام ادیان پر آج کے زمانے میں، وہ زمانے میں تو ادیان بہت تھے وہ زمانے میں نہیں، جس سے حاجت پوری ہوتی تھی اس کے معبود بنا کے اس کے دین پہ عمل کرتے تھے نہیں. تو بہرحال تو وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. مگر اس میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، ہم دین دے کر بھیجائے ہمارے رسول کو، لیکن دین ہے کیا اس میں نہیں بتا رہے، صرف دین دے کے بھیجائے. کل مثال آئی تھی کہ بچہ اگر کوئی ہمارے خانقاہ میں آئے، کوئی شخص آیا آ کے اگر تھیلی رکھا ہمارے پاس، لا کے تھیلی رکھا، مثال آج اکبر صاحب نہیں آئے، اکبر صاحب اپنے فرزند کے ہاتھ سے تھیلی بھی ہے خانقاہ کو، وہ تھیلی لا کے یہاں پر رکھ دیے نہیں. تو کیا بولیں گے ہم، اکبر صاحب کیا بولیں گے، میں میرے بیٹے کو بھیجایا تھا تھیلی دے کر میرے بیٹے کو بھیجایا تھا. تو اس میں کیا بات ہے معلوم ہو رہی، تھیلی معلوم ہو رہی، لیکن تھیلی خالی تو نہیں آتی نا، تھیلی کے اندر کچھ نہ کچھ تو رہتا نا، کچھ نہ کچھ تو رہتا. تھیلی تو آ گئی لیکن تھیلی کے اندر کیا ہے وہ نہیں معلوم ہو رہا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ دین کا لفظ لے رہا، دین ہم نے رسول کو دین دے کر بھیجایا تھا، لیکن دین ہے کیا وہ نہیں بتا رہے. تو جب دین کھول کے اگر دیکھیں گے تو حدیث میں معلوم ہو رہا کہ دین کیا ہے نہیں.
یہاں پہ دین کے بارے میں بتا رہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت دین حق بول کے بولے اللہ تعالیٰ، ہدایت اور دین حق دے کر بھی ہے۔ دین دراصل کیا ہے؟ تھیلی تو ہے، تھیلی میں کیا ہے؟ اصل تھیلی کے اندر کی چیز ہونا، آپ لوگ تھیلی لے کے کیا کریں گے اپن؟ نہیں، تھیلی میں اگر اناج ہے، چاول ہے، شکر ہے، جو بھی ہے، نہیں تو اندر اصل وہ ہے، تھیلی اصل تھوڑی ہے، تھیلی کے اندر کی چیز اصل رہتی۔ دین دراصل معلوم ہوا خانخواہ میں منشا حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ، یہ ہے دین دراصل کیا ہے؟ منشا حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ۔ یہ کیا ہوا؟ لکڑی کو کٹ کر کے چھوٹی کر دیے، بتا دیا اب لکڑی تیار ہے سائز کی، اب نہیں۔ اب منشا حق کیا ہے، مرضیات الہیہ کیا ہے، قانون الہیہ کیا ہے، وہ پورا کیا ہے، اس کے اوپر جو کام کرتا ہے نا کارپینٹر، رندا مارنا، چکنا کرنا، پالش مارنا، پورا کرنے کے بعد معلوم تھا کہ جب بولتے ہیں بھائی یہ فن، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، جب بولتے ہیں اپن نے خالی لکڑی کو دیکھ کے بول سکتے نہیں بول سکتے۔ تو لہذا تو دین جو ہے نا، یعنی کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، دین دراصل خانخواہ میں ہے تو معلوم ہے منشا حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ۔ تو کیا ہے منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ؟ وہ ہم کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ منشا حق، کیا منشا ہے اللہ کا؟ کیا منشا ہے؟ دین اللہ کا منشا ہے، وہ کہاں معلوم ہو رہا ہمارے کو؟ حدیث جبریل میں معلوم ہو رہا، کیونکہ آپ تصدیق کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو دین دے کر بھیجا، لوگوں کو یہ دین بتلانے کے لیے آئے تھے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ اب اسلام میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نہیں؟ اس کے اندر ایمان میں اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ احسان میں کیا ہے؟ ان تعبد، عبادت ایسی کرنا ہے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسی نہیں کر سکتے سمجھ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جب ہوں گا تو یہ کامل دین ہوں گا۔ یہ اسلام کے ارکان جو ہے نا علماء اکرام کے پاس مل جاتے ہیں ہمارے کو، ایمان کی شرطیں خانخواہ میں ملتی۔ جب خانخواہ میں جب ایمان کی شرطوں پہ عمل کریں گا انہیں تو مرتبہ احسان پہ آ جائیں گا انہیں، جب چمکیں گا انہیں۔ کیسا چمکیں گا انہیں؟ کیسا چمکیں گا؟ کہ وہ چمک میں کیا دیکھیں گا انہیں؟ چمک اسی ایک ہی ہے، ایک کو ہے چمک ایک کچھ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چمکتا اللہ ہی ہے، وہ ظاہر وہ باطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ چمک تو اب جو ہم دکھ رہے نا، یہ چمک یہ ہم نہیں دکھ رہی ہے، مولا دکھا رہا ہمارے کو، مولا ہم کو دکھا رہا، مولا نبی کے نور کو دکھا رہا، نہیں نور سے ہم دکھ رہے۔ سورج کی جو روشنی، سورج میں جو گرماہٹ ہے، سورج کی جو کیا ہے وہ روشنی جو ہے نا، سورج جلال ہی رہتا، وہ سورج جلال ہے، سورج کے اندر جلال ہے، چاند کے اندر کیا ہے؟ جمال ہے۔ سورج کو دیکھ سکتے ہم؟ نہیں دیکھ سکتے، چاند کو دیکھ سکتے، اور تعریف بھی چاند کی کرتے ہم، چاند سے جیسا چہرہ ہے بولتے، لیکن چاند کی جو چمکاہٹ ہے کس سے ہے؟ وہ سورج سے ہے۔ وہ چاند کو جو چمکا رہا، کون چمکا رہا؟ وہ سورج چمکا رہا چاند کو، چاند کی خود کی چمک نہیں ہے، وہ چاند کو سورج چمکا رہا۔ لیکن نہیں معلوم، اب سائنس ترقی کری بول کے معلوم ہو رہا، پہلے کہاں معلوم تھا؟ پہلے نہیں، چاند ہی چمک رہا بولتے تھے۔ اسی طرح ہم بھی کیا کریں؟ ہم دکھ رہے ہمارے، ہم نہیں دکھ رہے، ہم نہیں دکھ رہے، یہ اللہ کا نور دکھا رہا ہمارے کو، اللہ کا نور ہم کو دکھا رہا۔ سورج کو کون چمکا رہا؟ اللہ چمکا رہا، سورج کو روشنی دے رہا نا، وہ اللہ دے رہا، سورج چاند کو چمکا رہا، تو چاند کیا کرا؟ پوری اندھیری رات میں روشنی دے رہا۔ تو یہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ تو یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہمارے کو۔ تو بات خیر معلوم یہ ہو رہی کہ ہم کو اصل دین کیا ہے؟ کامل دین اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے، یہ کامل دین ہے۔ اب اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کس کو بولیں گے؟ تقویٰ بولے تو داڑھی چھوڑ لینا، کرتا پاجامہ ڈال لینا، ٹوپی پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح لے کے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، کیا متقی ہے بہنوں؟ نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ یہ شریعت کا تقویٰ ہے خالی، یہ ظاہری تقویٰ ہے۔
کیونکہ اسلام پہ، ایمان پہ اور احسان پہ عمل کرے تو متقی ہوتے مکمل نہیں. تو بات معلوم ہے کہ اسلام اور ایمان اور احسان پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. جب محنت کریں گے ہم اسلام ایمان احسان پہ ٹکیں گے تو کیا ملے گا ہمارے کو؟ اسلام ایمان اور احسان پہ عمل کرنے پہ، یعنی اس کے اوپر ٹک گئے، اس کے اوپر ٹک گئے تو توحید حاصل ہوتی، توحید ملتی، مولا ملتا ہے. اس میں مولا ملتا ہے. مولا دکھتا ہے ہر جگہ، جلوہ افروز ہوتا مولا. جہاں محسن بندہ پھریں گا مولا کے نہیں جلوے دیکھتے رہیں گے، ہر ایک میں مولا کے جلوے دیکھیں گا انہیں. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی دکھتا ہے نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. قرآن کی آیت ہے یہ. اللہ فرما رہا میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو عرش پہ بٹھا کے رکھیں. اللہ عرش پہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب مرتبہ احسان پائیں گے تو معلوم ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. لوگ بولتے ہیں اکثر حضرت آپ اللہ کو دیکھیں کیا؟ نہ بولتے اللہ کو دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھ سکتے نہیں بولتے. اللہ والوں کو بولتے ہیں، جو اللہ والوں کے مخالفین رہتے ہیں لوگ بولتے اللہ کو دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھ سکتے. ارے اللہ کو نہیں دیکھے تو پھر عبادت کسی کر رہا پھر؟ اللہ کو نہیں دیکھا تو عبادت کسی کر رہا پھر؟ عبادت کے دو مراتب بتائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. نہ اللہ کو دیکھا نہ خود کو دیکھا تو عبادت کسی کر رہا. تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں دیکھوں گا. پہلے میں ڈائریکٹ اللہ کو کیسے دیکھوں گا؟ میں میری حقیقت معلوم ہے نا، میں کیا ہوں. انی وجہت وجہیہ، میں اپنا منہ تیرے منہ کی طرف کرتا ہوں. نماز میں آنے سے پہلے نہیں بول رہے ہم، نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیا کریں؟ انی وجہت وجہیہ، میں اپنا منہ تیرے منہ کی طرف کرتا ہوں. یعنی یہاں پہ اپنی حقیقت اللہ کی حقیقت کی طرف کرنا ہے. ہمارے کو تو منہ ہے، دیکھ لیا میں نے اچھا ہے خوبصورت ہے بول کے نہیں، لیکن اللہ کو منہ ہے کیا؟ اللہ کو منہ کا ہے؟ اللہ کو اگر اللہ منہ سے پاک ہے، لیکن یہاں پہ اپنے ساتھ ملا رہے اللہ کو. میرا منہ اللہ کے تیرے منہ کی طرف، انی وجہت وجہیہ، میرا منہ تیرے منہ کی طرف. تو اللہ کو تو منہ نہیں ہے، اللہ منہ سے پاک ہے. تو منہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ حقیقت ہے. منہ سے مراد حقیقت ہوتی، منہ سے مراد یہ منہ نہیں ہے. منہ سے مراد حقیقت، میری حقیقت، میں اپنی حقیقت کو تیری حقیقت کی طرف پھیرتا ہوں. اب ہماری حقیقت کیا ہے؟ منہ سے مراد حقیقت ہے. یہ اکثر دیکھو ہم اگر کوئی بولے میں ابھی 1 منٹ میں سی ایم صاحب کو بلا سکتا ہوں، اگر میں بول دیا ٹھہر کے 5 منٹ کا ٹائم دیا سی ایم صاحب کو یہاں بلاتا ہوں، کیا بولتے سب لوگ؟ منہ دیکھے پوچھتے. تو منہ اچھا رہا تو سی ایم آتا ہے یہاں پہ، اگر منہ بدصورت رہا تو نہیں آتا. تو اتنے لوگ خوبصورت ہیں، سب کے بعد سی ایم آنا نا پھر بولتے نہیں بولتے ہم. تو کیا ہے اشارہ کدھر یہ ہے نہیں ہے. اچھا چلو میں بالکل دبلا پتلا بالکل مچھر کیسا ہوں نہیں، جو مسٹر کیا ہے انڈیا ہے پہلوان، اب جو محلے کے پہلوان لے لو، فلاں پہلوان کو میں 1 منٹ میں پچھاڑ سکتا ہوں. بالکل دیکھے تو میرے دبلا پتلا ہوں میں. تو کیا بولتے؟ منہ دیکھے اینے میں منہ دیکھ کے بولتے پہلے کیوں بول رہے ہیں؟ حقیقت دیکھ لو تمہاری پہلے، کیا ہے تمہاری حقیقت؟ تو یہ ہے نماز میں جب ٹھہرا تو میرا منہ تیرے منہ کی طرف بولتا، اے اللہ میری حقیقت تیری حقیقت کی طرف کرو. کیا ہے میری حقیقت؟ کیا ہے میری حقیقت؟ سب سے پہلی حقیقت میری، میں محتاج ہوں. میں محتاج ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. پہلا تقویٰ یہ، میں محتاج ہوں، میری حقیقت یہ ہے. انہیں کون ہے؟ انہیں مالک ہے. میں محتاج ہوں، یہ انی وجہت وجہیہ کی تفسیر ہو رہی ہے. یعنی میں محتاج ہوں ملا، تو مالک ہے، تو معبود ہے. نہیں، میں محتاج ہوں، یہ میری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. ہم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو محتاج ثابت کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں محتاج، نہیں کریں. بولو دیکھو جتنی بھی ہمارے پاس ملکیت ہے کیا بولتے ہم؟ یہ میری ملک ہے بولتے. کتنی خوشی ہوتی میری بولے تو؟ نہیں، محبت ہے نہیں ہے. اگر اسے محبت ہے تو شرک ہے. اگر گھر سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، نہیں گاڑی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے تو شرک ہے. محبت ادب کے ساتھ ہونا، محبت کے ساتھ ادب ہونا. ادب نہیں ہے تو محبت شرک میں مبتلا کر دیتی. مثال کے طور پر گھر میں 4 عورتیں رہتے، 4 عورتوں سے محبت کرتے ہم.
ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیوی، چاروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن چاروں کی محبت کے تقاضے الگ الگ ہیں. نہیں، ماں کی جو محبت ہوتی ہے، ہم جو ماں پہ جب نظر ڈالیں گے تو اپن اولاد کے مقام پہ رہتے. ایک تو ادب کیا ہے، ماں ہے تو میں اولاد ہوں. ادب کیا ہے، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، شے کو اس کے مقام میں رکھنا اور شے کی نسبت سے محبت کرنا اس سے. جو مقام ہے ایک تو ادب ہونا، اگر ادب محبت ادب کے ساتھ نہیں ہے تو بے ادب بے دین ہو جاتا ہوں. نہیں، ماں سے محبت کر رہا ہوں تو ماں کو ماں کے مقام پہ رکھنا، میں بیٹے کے مقام پہ رہنا، یہ ادب ہو گیا. پھر میری نظر ماں کی نظر ہے نا. نہیں، محبت ماں سے بھی ہو رہی، لیکن میں کون سے مقام پہ ہوں، میں بیٹے کے مقام پہ رہ کے ماں سے محبت کر رہا ہوں. یہاں پر ادب بھی ہے، محبت بھی ہے. میری ماں ہے بول کے محبت کر رہا ہوں، میں کون ہوں، ان کا بیٹا ہوں. بہن پہ نظر پڑ رہی تو کیا دیکھ رہی، بھائی کی مقام پہ ہے اپن. پہلے ادب ہے، میں بھائی کے مقام پہ رہ کے اس کے بعد نظر ڈالتا ہوں میری بہن کی محبت کی نظر سے ڈالوں. ادب ہے پہلے، ادب کے ساتھ محبت ہونا، ادب کے ساتھ محبت ہونا. بیٹی کے اوپر جب نظر ڈال رہا ہوں تو باپ کے مقام پہ رہ کے نظر ڈالوں، یہ میری بیٹی ہے تو میں اس کا باپ ہوں. محبت ہے، کون سی محبت، بیٹی کی محبت، بیٹی کی محبت. اس کے بعد بیوی پہ نظر ڈال رہے ہیں تو نہیں، محبت کی نظر ڈال رہے ہیں تو کیا ہے، وہ نہیں بیوی ہے تو میں اس کا شوہر ہوں، شوہر کے مقام پہ رہ کے اسے محبت کر رہا ہوں. اگر بیوی پوچھے، اگر کسی کیا ہے وہ ایک بیوی اگر پوچھی کہ میرے سوا کسی اور سے محبت کرتے کیا، وہ تو اور 3 جنوں سے محبت کرتا ہوں. بولیے آپ دیکھو کیا بولتی ہو. ٹوٹل 4 کی جائز ہے نا ابھی دنیا، شریعت میں 4 کی جائز ہے، تو 4 سے محبت کرتا ہوں میں. اس کے بعد دیکھو ہنڈی ڈوئی سب جھاڑ پھوڑ ادھر ادھر پورا گھر کا سامان الٹ پلٹ. پہلے پوچھنا اگر کس سے محبت کرتے، کون ہے تمہارے، نہیں میں تمہارے اولا اور 3 سے محبت کرتا ہوں. یہ جو ظاہر میں جو درگاہوں پہ ماحول دیکھ رہے ہیں نا لوگ، ماحول جو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس جو قدم بوسیاں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، یہ دیکھ کے وہی سمجھ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے سمجھ رہے ہیں. جس طرح بیوی سمجھتی نا، ارے میرے ساتھ اور 3 کو شریک کر رہے ہیں نا بول کے، تو یہ لوگ بھی وہی سمجھ رہے ہیں. ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں تو نہیں، اولیاء اللہ سے محبت کریں تو یہ اولیاء اللہ کو لوگ جیسے آڑے بت بنا لیے سمجھ رہے لوگ، پوری بات نہیں سمجھ رہے. اللہ والے بول کے درگاہ پہ جا رہے ہیں، اللہ بول کے نہیں جا رہے ہیں. جو بھی درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں کیا بول کے جا رہے ہیں، اللہ والے بول کے جا رہے ہیں. جا کے اللہ والوں کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ بول کے تو کوئی جا رہا، کوئی گیا آج تک فلاں درگاہ اللہ کی ہے بول کے گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کیا بول کے جا رہے ہیں. کبھی کوئی اہل سنت جماعت والے کے منہ سے سننے کبھی کہ میں وہ درگاہ اللہ کی ہے بول کے، نہیں، اللہ والے کی بول کے جا رہا ہوں. خیر آج کا ماحول تو ٹوٹلی آؤٹ ہو گیا، وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں اللہ والے بول کے جا رہے ہیں نا وہاں پر، اللہ تو بول کے نہیں جا رہے ہیں. تو اکثر لوگ جیسے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ خانخواہوں میں کیا ہوگا بولے تو اکثر بات آتی ہے کہ خانخواہوں میں جو حقیقی کام ہے، کس کا کام، یعنی دین کا، اسلام ایمان اور احسان کا، یہ کام چھوڑ دیے، کام خانخواہوں کا ہے. یہ کام خانخواہوں کا ہے. خانخواہوں میں حقیقی یعنی اللہ سے ملانا ہے، یہاں پر کام وہی چلنا ہے. یا دنیا نہیں چلتی یہاں پہ، جو بھی آ رہے ہیں اللہ کے واسطے آنا ہے، یعنی اللہ کے واسطے آنا ہے. بیٹھنے آنا ہے بھی اللہ کے واسطے بیٹھنا ہے، نہیں اللہ کے مہمان بول کے بیٹھنا ہے. جو بھی یہاں پر آتے ہو اللہ کے مہمان ہیں. یہاں پر کیا ہے، وہ شہر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، جو بلائے سرکار جس کو بلا لیے. اللہ اپنے مہمان کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ہمارے کو یہاں پہ، انما انا خاصم واللہ یؤتی. اللہ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے نہیں. اللہ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. اب ہم بولے المدد یا غوث اعظم بولتا شرک دکھ رہا. المدد یا غوث اعظم بولنا وہی ہے جو عام طور پہ جو سن رہے ہیں نا لوگ، المدد یا غوث اعظم بولتا شرک جو بولے نا، جو بیوی کو جو ہم بولے دیکھو میں تمہارے علاوہ اور 3 جنوں سے محبت کرتا ہوں بولتا، انہیں بغیر سمجھے کہ غصے میں جاتی. پہلے اس کا کام کیا تھا کہ پوچھنا تھا، تم جب بول رہے کہ تمہارے علاوہ 3 عورتوں سے میں محبت کرتا ہوں بولتا، وہ 3 عورتیں کون ہے بولے تو انہیں بولتا تھا، انہیں ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیٹی ہے بولتا تھا انہیں، بغیر معلوم کرے کہ تم میرے ساتھ اور 3 عورتوں کو شریک کریں بول کے فتویٰ لگائی تھی ہمارے اوپر. نہیں،
تو اسی طرح یہ المدد یا غوث اعظم جو کلام لکھے، جو اللہ والے، جو یہ کلام پہ ایمان ہے ان کا، تو اللہ والوں سے پوچھنا، جو اللہ والوں سے وابستہ ہے، ان کے جو غلامہ ہیں بیٹھے، ان کے غلاموں سے پوچھنا یہ کیا ہے المدد یا غوث اعظم، بغیر پوچھے کہ شرک کا فتویٰ لگا دے رہے. شرک نہیں ہے یہ. جس طرح وہ بول رہا دیکھو کلام میں، وہ جو شوہر بولا میں تمہارے اور 3 عورتوں سے محبت کرتا ہوں، تو انہیں سمجھ کے بولا، اس کا علم ہے اس کا، انہیں پوچھی نہیں، غلطی اس کی ہے. المدد یا غوث اعظم کیا ہے، بولو یہاں بتاتے کیا ہے المدد غوث اعظم. شرک نہیں ہے، ایمان ہے وہ. بیوی سے محبت کرنا، ماں سے محبت کرنا، بیٹی سے محبت کرنا، بہن سے محبت کرنا، 400 محبت ہے، تو محبت میں الگ الگ نہیں ہے. ادب کے ساتھ محبت ہونا، ادب کے ساتھ محبت ہونا. ادب کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ نہیں، شرک ہو جاتا وہ. اسی طرح جب اللہ سے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ پہ جو متوجہ رہے تو اپن کون ہونا؟ محتاج نہیں. میں محتاج ہوں مولا، تو مالک ہے. تو مالک ہے، میں محتاج ہوں. تو مختار ہے، یہ تیری حقیقت ہے. تو مختار ہے، یہ تیری حقیقت ہے. میں کیا ہوں؟ میں مجبور ہوں، یہ میری حقیقت ہے. تو مالک ہے، میں محتاج ہوں. تیری حقیقت کیا ہے؟ تو مالک ہے. میری حقیقت کیا ہے؟ میں محتاج ہوں. تیری حقیقت کیا ہے؟ تو مختار ہے. میری حقیقت کیا ہے؟ میں مجبور ہوں. تیری حقیقت کیا ہے؟ تو کامل ہے، از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہے. تو میں کیا ہوں؟ میں ناقص ہوں. میں ناقص ہوں، میں ناقص ہے ہوں. میں ناقص ہے ہوں. میں یعنی کامل تو ہے، میں کیا ہوں؟ ناقص ہوں. میں تو کامل ہے، میں ناقص ہوں. یہ میری حقیقت ہے. تو خدم ہے، تیری حقیقت ہے. میں عدم ہوں، یہ میری حقیقت ہے. میری حقیقت کیا؟ میں عدم ہوں، میں نہیں ہوں. میں تو لہذا تو یہ باعتبار احسان جب آئیں گا انشاءاللہ یہ تمام کی تمام تعلیمات آتی ہیں. یہاں تک پہنچنا ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی اپنے آپ کو محتاج بنائیں گے، مجبور بنائیں گے. ثابت کرنا ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم مالک ہیں گھر کے. ہم مالک نہیں ہیں. کوئی ایک رائی برابر کوئی شے کے مالک نہیں ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی ملک ہے. اللہ ہی مالک ہے اس کا. لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کی. وہ مختار ہے. وہ هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، وہی قائم ہے. باعتبار صفات وہ زندہ ہے، باعتبار ذات وہ خدم ہے. خدم بھی ہے اور غیر کو قائم کرنے بھی صلاحیت دیتا ہو. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، تمام شے کو پیدا کرا، اس کا مقدر بھی لکھ دیا اللہ تعالیٰ. باعتبار ذات الہ کیا ہے؟ خدم ہے، خود سے قائم ہے اور غیر کو قائم کرنے اس کے اندر صلاحیت بھی ہے. ہم کیا ہے؟ ہم فقیر ہیں. باعتبار آثار ہم فقیر ہیں. باعتبار افعال کیا ہے؟ ہم مجبور ہے. باعتبار صفات کیا ہے؟ ہم ناقص ہے، مردہ ہے. ہم باعتبار ذات کیا ہے؟ عدم ہے. ہم مملوک ہیں، یعنی ہم محتاج ہے، مجبور ہے، اور کیا ہے؟ ہم ناقص ہے، ہم عدم ہے. تو مالک ہے، تو مختار ہے، تو کامل ہے، تو زندہ، تو حیات ہے، تو خدم ہے. تو یہ اللہ کی حقیقت ہے. کب معلوم ہوں گی یہ؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ایک طرفہ ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں پڑھ رہی. پھر یہ گھر کا مالک میں ہوں پڑھ رہے، نماز میں ٹھہر کے میں مشرک نہیں ہوں پڑھ رہی. گھر کو آگے دیکھے، میرے گھر کا یہ گھر تو میرا ہے، وہ گاڑی میری ہے، اولاد میری ہے، میری پڑھ رہی. کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ یہ میری نہیں ہے. یہ نہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. یہ میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. میرے پاس امانت ہے. یہ امانت جس کی ہوتی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا پڑتا، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے ہم. تو یہ تمام شے کا مالک اللہ ہے. تو یہ تمام کے تمام تعلیمات کب آتے ہیں ہمارے پاس؟ کامل دین کا علم ہونا ہمارے پاس. تو وہی بتائیں مولا کہ حدیث جبریل ہم نے سامنے رکھے کہ یہ کامل دین ہے. کیا ہے کامل دین؟ اسلام، ایمان اور احسان. اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہے. اس کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے؟ توحید حاصل ہوتی ہے ہمارے کو. تو جو تقویٰ اور توحید ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ڈرو اللہ کے، یعنی ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. نہیں، اللہ کو اللہ الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ توحید ہے. کوئی الہ نہیں ہونا صرف اللہ کے، سوا اللہ کے. یہ نہیں. اب معلوم کیا ہوا ہمارے کو؟ اصول دین. یہ کیا ہے؟ اب دین کو سمجھنا ہے تو یہ اصول سے سمجھنا پڑتا. بغیر اصول کے اگر دین سیکھیں گے تو نقصان ہی چھوٹا. بغیر علم دین کے اگر عبادت کریں گے تو فائدے کے بغیر الٹا نقصان ہی چھوٹا. خواجہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بغیر علم کے اگر عبادت کریں گے
تو فائدے کے الٹا نقصان ہی چھوڑوں گا. کوئی بھی علم, ہم جیسا الیکٹریشین کا علم میں رکھتے ہم, بغیر علم کے ہم جا کے اگر کرنٹ کو پکڑ لیں گے تو فائدہ ہوتا نقصان ہوتا. حالانکہ ہمارا فائدہ کی چیز ہے وہ کرنٹ سے, ہم کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں, ہر کام کرنٹ سے ہو رہا. نہیں, ہمارا دوست ہے کرنٹ, اس کو ادب کے ساتھ رکھیں تو ہمارا دوست ہے, بے ادبی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے تو انہیں ہمارا دشمن ہے. تو علم بھی دین بھی جو ہے نا, علم دین بھی, دین کا جو علم ہے نا اصول سے سمجھنا پڑتا. بغیر اصول کے کوئی ہم یعنی دنیا کی بھی اگر تعلیمات ہم حاصل کر رہے ہیں, دنیا کا اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم؟ ڈائریکٹ ہم جا کے میرے کو انجینئر بننا ہے بولتے ہیں, بچے کو پیدا کر لیے, بڑا کر لیے, جوان ہو گیا, میں کالج کو لے کے جا رہے ہیں, نہ اسکول کی سیڑھی نہ چڑھا انہیں, اسکول کی سیڑھی نہ چڑھا, جاتے جو سو میں کو انجینئر کالج میں ایڈمیشن بناؤ تو دیتے. 10th کا سرٹیفکیٹ پوچھتے نا کہاں پڑھے کدھر ہے, انٹر کا سرٹیفکیٹ پوچھتے نا, نہیں ڈائریکٹ انجینئرنگ میں تو ملتا ایڈمیشن نہیں ملتا. تو اس کے لیے کیا ہے, دنیا میں اصول سے آنا ہے ہمارے کو. نہیں, نرسری, LKG, UKG, فرسٹ سیکنڈ پورا تھرڈ تک پڑھنا, یعنی پورا یعنی SSC پڑھنے کے بعد میں انٹر کرنے کے بعد اس کے بعد میں پھر انجینئرنگ میں جانا ہے ہمارے کو. نہیں, ڈائریکٹ انجینئرنگ کرتا ہوں تو کون دیتا ہمارے کو؟ دنیا میں اتنے ہوشیار ہیں. اپن کارخانے میں بھی جا کے کام سیکھ رہے, چلو پڑھنا نہیں چاہ رہے, کارخانے میں کام سیکھنا چاہ رہے ہیں, جاتے کارخانے میں ہمارے کو کیا کرتا ہے نا, ایک نہیں میکینک کے کارخانے میں جا کے ہم کام سیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرتا ہوں, جاتے انجن کھولنے لگا تھا ہمارے کو. کام سیکھنا ہو تو انجن کھولنے آنا, اچھا کام کچھ ہے نہیں, لیکن جاتے انجن دیتا انہیں, اصول سے آؤ بولتا انہیں, پہلے چائے لاؤ بولتا, کارخانے کو جھاڑو مارا بولتا, کارخانے کو جھاڑو مارا بولتا, پھر اس کے بعد پانوں کے نام بتاتا انہیں, 10-11 کا پانا کون سا ہے, نہیں 12-13 کا پانا کون سا ہے, تو غلط لاتے پھر وہ سمجھاتے یہ اس کا پانا نہیں ہے, میں اس کا پانا ہے. سیٹ پانا ایک رہتا, رنگ پانا ایک رہتا, کئی قسم کے کٹنگ پلے رہتے, کئی انسٹرومنٹ رہتے اس کے اندر. نہیں, وہ تمام کا اس کو علم دیتا انہیں, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ سب علم دیتا. اس کے بعد میں اسے آہستہ 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 انہیں کیا ہوتا, میکینک بنتا انہیں. اصول سے جاتے انجن کھولتا نہیں. اب بغیر علم کے نہیں, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, فتوی لگا دے رہا ڈائریکٹ, یہ شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. جب اتنی بڑی تعداد جو اہل سنت الجماعت کی ہے, تمام کے تمام کے لوگ اس کو توحید بول رہی, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے علم میں. نہیں, جب پوری کہا نہیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ المدد یا غوث اعظم بول رہی عقیدت سے, تو کیا ہوگا؟ اتنی قوم بول رہی, ایک دو جنے نہیں بول رہی, پوری قوم بول رہی, علماء اکرام تک یہ نعرہ لگا رہی. نہیں, تو جا کے علماء اکرام سے نہیں لڑتے. اب یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں المدد یا غوث اعظم دستگیر. نہیں, اب یہاں سے نکلے بعد میں الگ الگ لوگوں کو پکڑتے, بھائی المدد یا غوث اعظم بول رہے ہیں, وہاں پہ بیان میں سن کے ہے نا, غوث مدد کرتے, مدد کرنے اللہ ہے نا, پکڑ دے, ارے ہو صحیح بات ہے, مدد کرنے والا اللہ ہے. ان کو گمراہ کر دیے, ان کو گمراہ کر دیے. یہاں کے پوچھنا, اللہ والے بولتے یہاں ہو, یہ گراؤنڈ ہے, یہ جامعہ نظامیہ میں آؤ. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. نظامیہ میں علماء اکرام بیٹھے ہوئے, وہاں نہیں جاتے, وہاں عام لوگوں کو پکڑ کے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. اب اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو, ہاؤ بھائی صحیح سے مدد تو کرنے والا تو اللہ ہی سے, غوث کا مدد کرتے, انہوں تو نوز باللہ من ذالک مر گئے, مٹھی پتہ رکھے. نہیں, ان کی مزار پر مکھی بیٹھی تو مکھی نہ اٹھا سکتے, صحیح بات ہے نا. نہیں, اسکالرس اہل سنت جماعت کے بڑے بڑے اللہ والے المدد یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہے, تو کیوں لگا رہے ہوں گے؟ نہیں, کوئی معاملہ, جاؤ پوچھو, علماء کرام کے پاس نہیں آتے, جاؤ جامعہ, کوئی غیر مخلط اہل ہے نہیں, جامعہ نظامیہ کی سیڑھی چڑھا کے پوچھو, جا کے وہاں جا کے بحث کرو. نہیں کرتے, وہاں نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں پہ پورے دلائل ہے نا, وہاں پہ الماریاں بھرے ہوئے دلائل کے ساتھ. نہیں, ہر چیز کی دلائل ملی, المدد یا غوث اعظم کی دلیل ملی ان شاء اللہ. اولیاء اللہ پورے ثابت کر کے لکھ کے چلے گئے, لوگ حوالے کر دیے. اب ان کا کام اس کی حفاظت کرنا, وہ لوگ محنت نہیں کرے, علماء اکرام محنت نہیں کرے. یہ نہیں, اولیاء اللہ محنت کر کے دلائل کے ساتھ کتابوں میں لکھ کے چلے گئے, کیا ہے یہ پورے دلائل کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں بغیر جانے کے, بغیر کا نہیں. پھر یہ شرک بیچ میں آ گیا, کہاں سے بولتے رہنا, بیچ میں کہاں رکا دیتا ہوں, میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں ادھر نکلا تو ادھر نکل جاؤں, حضرت اللہ بولتے نا, اپن کتاب کھول لے کے اس کے عنوان پہ بیان کرنے پہ نہیں رہتا, اپنا ایک عنوان لے کے نہیں بیٹھتے, جو مولا دے رہا وہ آتے رہتا. اپن ریڈیو ہے نہیں, وہاں سے نشر ہو رہا پروگرام, اللہ ہاں انی وجہت وجیہ, یعنی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, بلکہ مشرک نہیں ہوں, شرک کو یعنی پھر اللہ گھر کا مالک بھی میں ہوں, فلاں ہوں, مشرک بن کے یہ کر رہے ہیں. تو باہر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو ہے سو یہ تمام لوگوں سے بچتے ہوئے دین حاصل کرنا ہے. تو کامل دین معلوم ہے ہمارے کو, اسلام, ایمان, احسان, تقوی اور توحید, یہ اصول دین ہے. یہ اصول دین ہے. بات یہ آ رہی تھی کہ بچہ نرسری سے سٹارٹ ہوا تو انجینئر بنتا, ڈاکٹر بنتا, سائنٹسٹ بنتا ہونے نہیں. اسی طرح جو ہے سو بغیر جانے کے, بغیر سمجھے کے, اگر کوئی ڈاٹ بھی ہے تو خانخواہوں سے
رجوع ہونا پھر جامعہ نظامیہ سے رجوع ہونا، رجوع کے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرنا نہیں. جیسا عورت بغیر ڈاؤٹ کلیئر کرے گے تو مشرک ہے بول دے رہی شوہر کو، میرے ساتھ اور شریک دین کو شریک کر لیے تم بولی، اس کو نہیں مانو نا کس سے محبت کرتا نہیں، میں تیرے علاوہ اور 3 سے محبت کرتا ہوں بولتا نہیں کس سے محبت کر رہا. پھر اس کے ذہن میں بھی چل رہا ارے 4 جائز ہے بول کے 4 سے محبت کرنے بولتی انہیں، وہ بھی اپنی طرح اپنے کیا خیالی پلاؤ بولتے ہو، خیالی پلاؤ بناتے رہتی ہے 4 سے بول تو 4 کی اجازت ہے بول کے 4 سے محبت کرتے کرتے میرے سے اکیلے سے محبت کرنا نہیں پوچھیے نہیں، بغیر پوچھے کہ شرک کرے میرے ساتھ اور کو ملا لینا مجھے فتویٰ لگا دیتی ہے. غلط ہے نہیں ہے نہیں، جو فتویٰ لگا جو بول رہا میں 4 سے محبت کروں اس سے پوچھنا جا کے. المدد یا غوث اعظم دستگیری عام انسان عام اہل سنت جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ علماء اکرام کا نعرہ ہے یہ، تو علماء اکرام سے پوچھنا، خانخواہوں میں جا کے پوچھنا، روڈوں پہ پکڑ کے کہاں لکھا ہے بولتے نہیں بول سکتے نہیں. پیراسیٹامال گولی کھائے تو بخار کم ہوتا، کہاں لکھا ہے تو روڈ پہ پڑے تو بولتا ہونے پیراسیٹامال گولی سے بخار کم ہوتا، روڈ پہ کوئی پکڑ کے پوچھ لیے بتاؤ کہاں ہے لکھا، بول سکتا ہوں نے. آج کل فون کا زمانہ ہے، فون میں نکال کے بتاتا ہوں نے انٹرنیٹ سے، پہلے فون کہاں تھے نہیں. انہیں پھر جانا پڑتا کہاں میڈیکل شاپ پہ جانا، ڈاکٹر کے پاس جا کے اس میں نکال کے اس میں پورا فارمولا جیسے بخار کم ہوتا فلاں ہوتا بولے نہیں. تو اسی طرح جیسو ایک محاورہ تھا ہر چیز کا. روڈوں پہ ہم اگر کوئی بول رہا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے ہمارے کو، کر کے اصل کامل دین کی طرف آنا، یہ اصل ہے. ہم ادھر بحث میں پڑھنا نہیں ہے، اصل ہمارا کیا ہے اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید. تو بات ہماری یہاں سے گزشتہ ربیع الاول سے پہلے یہاں تک چل رہی ہے. اسلام ایمان یعنی یہ اصول ہے دین کا، یہ اصول ہے اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصول دین ہے. یہ اصول کس کو بولتے ہیں؟ ایک سے زائد رہا تو ایک اصل، ایک ہے تو اصل ہوتا. وہ اصل کے معنی جڑ یا بنیاد، اصل کے معنی جڑ یا بنیاد. اگر اصل ایک سے زیادہ ہے تو وہ اصول بن جاتے. تو یہ اصول دین ہے، یہ دین کے اصول ہے. یہ اس وجہ اس کو دین کے اصول دین کہتے ہیں. اس کو کیا ہے اصول دین؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ اصول دین ہے. یہاں تک رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اب اسلام کے معنی کیا ہے، ایمان کے معنی کیا ہے، احسان کے معنی کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے، توحید کے معنی کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ اللہ حیات دیا توفیق دیا. تو اب یہیں سے ڈائریکٹ ایسا نہیں اسلام سے شروع کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی اولیاء اللہ کا واقعہ نہ رکھیں گے، صرف سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر رکھیں گے، لیکن حقیقت تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ابھی بھی ہم جو یہاں پر جو دین سمجھ کس سے سمجھ رہے ہیں، حدیث جبرائیل، یہ تمام کا اتفاق ہے اس کے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کرتا، اسی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے. نہیں اب اسلام کے معنی کیا ہے، ایمان کے معنی کیا ہے، احسان کے معنی کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے، توحید کے معنی کیا ہے. اسلام میں کیا ہے، ایمان میں کیا ہے، احسان میں کیا ہے، تقوی میں کیا ہے، توحید میں کیا ہے، یہ کھوجنا ہے پورا. یہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الی ان عرف نفسہ وخلقنا الخلق. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہو کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کرا. تو خزانہ چھپا ہوا رہتا، خزانہ اوپر رہنے والا خزانہ نہ رہتا. یہ جو مساجد جو بھرے ہوئے ہیں نا، یہ بھرے ہوئے لوہے کے ایٹم پورے باہر کھلے رکھتے ہیں اپن تعداد میں. سونے کو کہاں رکھتے ہیں؟ چھپا کے رکھتے ہیں اندر. تو اللہ والے سونا ہے، ڈائمنڈ ہے، یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں لوگ، آنا پڑتا ہے ان کے پاس. تو اسی طرح یہ تو اسلام کے معنی، احسان یعنی ایمان کے معنی، احسان کے معنی، تقوی کے معنی، توحید کے معنی، یہ پہلے ایک پرت ہٹا دیے اپن، ایک پرت ہٹا دی. اس کے میں اسلام میں کیا ہے، احسان میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، ایمان میں کیا ہے، احسان میں کیا ہے، تقوی میں کیا ہے، توحید میں کیا ہے، یہ دوسری پرت ہٹ گئی اپنی. پھر اسلام میں ارکان ہیں، ایمان میں شرطیں ہیں، احسان میں نصف ہے، تقوی میں قسمیں ہیں، توحید کی قسمیں، یہ تیسری پرت ہٹ گئی ہماری. پھر ارکان اسلام میں ارکان اسلام کیوں بول رہی ہیں، ایمان میں شرطیں کیوں رکھے، احسان میں نصف کیوں رکھے، تقوی میں قسمیں کیوں رکھے، توحید میں نصفیں کیوں رکھے، چوتھی پرت ہٹ گئی ہماری. ایک ایک پرت ہٹانا ہے ہمارے کو. کنتو کا نہیں خزانہ چھپا ہوا رہتا نا، کھودتے گئے تو اندر سے نکلتا. سونا کہاں رہتا؟ زمین میں ہے نا سونا، اوپر سوئے رہتا، اوپر مٹھی ہے. اب یہ دکھ رہا تو پورے مٹھیاں تھے پورے، اصل خزانہ تو یہاں ہے، کھودے تو نکلتا اپنے پاس. کیا ہے وہ خزانہ؟ مولا ہے وہ خزانوں کا، یعنی پوری کائنات کا مالک ہے. جو بھی خزانے ہیں اس کی ملک ہے، یہ خزانوں کا خزانہ ہے انہیں. اللہ تعالیٰ خزانہ. تو یہ پردہ ہٹا دے گا تو آخر میں کیا ملتا؟ توحید ملتی. جب اتنی محنت کرنے کے بعد میں مولا یہاں دکھتا ہے ہمارے کو،
ارے حشر میں تو مولا پورے مشرکین، کافر، یہودی، نصرانی، مسلمان، مومن سب کے سامنے ظاہر رہتا اللہ تعالیٰ. ارے ظاہر تو یہاں دیکھنا ہے اس کو، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ تو پوری مخلوق کے سامنے اللہ ظاہر ہے. یہاں اصل ظاہر یہاں دیکھنا ہے. گواہی دینے ہم یہاں پر ہے نا، ہم یہاں گواہی نہیں دیں گے، وہاں جا کے گواہی دے دیکھتے. وہاں پہ سب کے سامنے جلوہ افروز دیں گے اللہ تعالیٰ. اس کو تو یہاں دیکھنا ہے، یہاں پہ نہیں. اور دیکھ کے عبادت کرنا ہے. اللہ کو نہیں دیکھا تو عبادت کیسا کرتے بھائی؟ کر سکتے نہیں. اب جو عبادت کریں کون سی ہے؟ یہ مسلمان کے درجے کی عبادت ہے. یہ جو نماز نہیں پڑھنے کی جو سزا رہیں گی وہ سزا سے بچیں گے خالی نہیں. اس کے جو فوائد ہیں نا، اس کے جو حقائق ہیں وہ ہم کو حاصل نہ ہوتے. مولا نہیں ملتا اگر نہیں سمجھیں گے تو اسلام بھی سمجھنا ہے، ایمان بھی سمجھنا ہے، احسان بھی سمجھنا ہے، تقویٰ بھی سمجھنا ہے. اب یہ پردے پتہ ہے نا، اس میں اور بہت پردے ہیں بھی. اب یہ پرد سے مراد پردے نہیں، پرد سے مراد پردے. اپن عالم برزخ ہی نہیں دیکھ سکتے تو مولا کہاں سے دیکھیں گے نہیں. اب یہ تعلیمات میں عالم برزخ بھی دکھیں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ برزخ کھل جائے گا سامنے پورا ہمارے. برزخ کیا خبر کا عالم، اپنی خود کی خبر دیکھیں گے اپن انشاءاللہ. اولیاء اللہ ویسا ترتیب رکھیں یہاں پر، کیونکہ برزخ کی مخلوق کی بھی الوہیت پر کی نفی کرنا ہے تو وہ بھی عالم دیکھنا ضروری ہے یہاں پہ. جب تک کہ اب جب ہم موت کا عالم ہی نہیں دیکھے اپن، مرنے کے بعد کیا ہوتا دیکھے اپن. یہ تعلیمات میں وہ بھی دکھتا، ہماری خبر ہم کو خود کو دکھتی. پوری کائنات کی خبر دیکھیں گے کون کس کی خبر میں کیسا، وہ بھی دیکھ سکتے اگر وہ تعلیمات پر ٹکیں گے تو. کوئی معمولی کلام نہیں ہے کہ اسلام ایمان احسان کا. اسلام میں یعنی جسم فرما بردار ہو جاتا، ایمان میں خلق فرما بردار ہوتا، احسان میں روح فرما بردار ہوتی نہیں. یہ تمام چیزوں کو فرما برداری کریں گے تو روح کہاں ہے، خلق کہاں ہے؟ عالم خلق خبر ہے وہاں پہ. عالم خلق یعنی خلق سے سوال جواب ہوں گے وہاں پہ، تو اس کا بھی علم آنا ہمارے کو نہیں. یہ عالم خلق کی بات ہے یہ. تو انشاءاللہ پھر روح کا جب آئیں گا تو اہل نظر کی بات ہے یہ. تو اہل نظر میں کیا ہے؟ اہل نظر مطلب نظر جو اللہ کو دیکھی وہی نظر ہے. جو اللہ کو دیکھا انہیں جو بینا ہے، بقا سب اندھے. جو اللہ کو دیکھا وہ نظر ہے. نظر اللہ دیا اس کو دیکھنے کا سے، اس کو نہیں دیکھے تو اندھے سے اپن. اللہ آنکھ دیا اللہ کو دیکھنے کے بعد سے، اگر اللہ کو نہیں دیکھیں تو کیا ہے؟ کیا دیکھے پھر یہاں پہ آ کے نہیں. دبئی گئے کہ دبئی جانے کے بعد میں برج خلیفہ دیکھے کیا؟ پوچھتے رہے بھائی برج خلیفہ دیکھے؟ ہو دیکھا. چڑھے اوپر؟ نہیں چڑھے، خالی دیکھا باہر سے. کیا فائدہ ہوا دبئی جانے کا تمہارے کو؟ دبئی جا کے برج خلیفہ دیکھے، اوپر گئے اوپر سے دیکھے تو نظارہ دیکھنا نہیں. کار جو کاڑی کی ڈبی کیسی دکھتی، بہترین نظارہ رہتا. کیا فائدہ دبئی کو جا کے؟ نہیں. برج خلیفہ دیکھے تو کیا فائدہ؟ نہیں بولتے نہیں. یہاں پہ اللہ برا میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. دنیا میں کہ اللہ کو نہیں دیکھے تو پھر کیا دیکھے نہیں. کیا دیکھے پھر؟ اللہ والوں سے نے پوچھے کہ اللہ دکھتا کیا؟ اللہ دکھتا کیا پوچھے تو انہوں نے کیا بولے؟ اللہ کے سوا ہے کیا جو دکھنے والا؟ کیا ہے پھر دیکھنے کے لائق؟ اللہ ہی کو دیکھنا ہے. اللہ ہی اللہ ہے ہر جگہ. اللہ کے سوا کیا ہے؟ وہ ہمارے یہاں سے، ہمارے سے گنہگار ناقص بندگاہ سے یہ مٹھی پتھر دکھ رہا اپنے کو. اللہ والوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہے کیا جو دکھتا ہمارے کو نہیں. اللہ خود فرما رہا قرآن مجید میں کیا ہے وہ؟ والمشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجه اللہ. تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ہمارے چہرے کو بنگے. والمشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجه اللہ. انی وجہت وجہیا، اپنا منہ تیرے منہ کی طرف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا تو ادھر بھی منہ کر لے. والمشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجه اللہ. تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو، اللہ ہی کو پائیں گے. وَإِذَا خَشِيتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. تم جب اپنی نماز کو پوری کر لو، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہماری طرف متوجہ رہو پر اللہ تعالیٰ. اب اپن خالی قبلے کی طرف رہیں گے، اللہ متوجہ ہو تو اللہ اب چل رہے بھی تو قبلے کی طرف منہ کر کے آڑا چلیں گے کیا اپن نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیا تم جدھر منہ کرو میری حقیقت کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ. وہ حقیقت کو جاننے کا سے یہ ایک ہی چیز میں اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ تمام اصول ہے جن میں سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا ہے سب اسلام ہے. اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. ارکان اسلام 5 ہے نا، تو اس کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے پورے انبیاء اکرام 1,24,000 اکرام یعنی 1,24,000 انبیاء اکرام یہ کلمہ لے کے آئے. کیا ہے وہ؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. 1,24,000 انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ دے کے بھیجا. یہ صرف کلمہ طیبہ کو سمجھنے کا سے یہاں تک آنا ہے ہمارے کو. دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے.
اصول دین 5 ہے نا، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. اس میں پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصل اسلام ہے. اسلام میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے. تو دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے بعد اعمال ہے. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نہیں، تمام انسان خسران میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نے عمل صالح کرے. تو ایمان پہلے، اس کا عمل بھی ہے. اس ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اعمال تعلق یعنی جسم عادت جوارے سے. تو انشاءاللہ بات ایک حلقے میں مکمل نہیں ہوتی، بات ادھوری رہتی. وہ ادھوری اس بات سے رہتی کہ پھر ہم کو طلب ہے نہ آنے کے لیے، کیونکہ اب ہم کو آنے والے حلقے میں کیا سمجھنا ہے؟ اسلام کے معنی، ایمان کے معنی، احسان کے معنی، تقوی کے معنی، توحید کے معنی جانیں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.